کیا سیکیورٹی ہے اجیت دوول صاحب؟ پہلے آپ ثبوت دیں کہ وہ حملہ آور آر ایس ایس کے نہیں تھے. پہلے آپ ثبوت دیں کہ وہ حملہ آور بی جے پی کے نہیں تھے. وہ لڑکی لڑکا کون تھے جن کو آپ نے ہسبینڈ وائف بنا کے ادھر اڑایا؟ آپ کے جو جہاز ٹیک آف ہوئے تھے کیا وہ پورے جہاز واپس لینڈ کیے؟ آپ ہمیں ثبوت دیں. انڈین میڈیا نے وہ جہاز جو رافیل گرے تھے ان کا ملبہ دکھا دیا ہے. جو کمپنی جس نے رافیل کے ایجیکشن سیٹ بنائی ہے اس نے ڈکلیئر اپنی ویب سائٹ پہ کر دیا ہوا ہے کہ وہ رافیل گر چکے ہوئے ہیں. میں نہ مانوں والی رٹ تو آپ قیامت تک لگائے رکھیں. دو لوگوں کو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ اجیت دوول صاحب کا نام جو ہے نا آپریشن سندور کے بعد اجیت دوگلا ہو گیا ہوا ہے. اچھا، اس انسان کی اپنی میموری لاس ہو گئی ہوئی ہے. یہ بیسیکلی ان کی انٹیلیجنس بیورو کے آفیسر تھے اور جو ایکسپرٹ تھے صرف کراس بارڈر ٹیررزم آپریشن کے، اور اسی کی بنیاد پہ ان کی کرناٹک کے رہنے والے تھے اور آگرہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا، ان کی ایکسپرٹی یہی ہے کہ جھوٹ بولنا ہے اور منہ پہ منہ کر جانا ہے. دو لوگوں کو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کون سے دو لوگ؟ جو ایک دریا کے اس پار بیٹھ کے آپ کو گالیاں دے رہا ہو اور دوسرا جو آپ کے منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہو. اور اجیت دوگلا صاحب کے اوپر یہ دونوں چیزیں پوری کی پوری اترتی ہیں. اب ثبوت پہلے آپ دیں. کس چیز کا ثبوت دیں؟ کہ پہلگام میں حملہ ہوا ٹیررسٹ ہیں اور وہ پاکستانی ٹیررسٹ ہے جو 200 کلومیٹر بارڈر کراس کر کے پہلگام میں جا کے انہوں نے اٹیک کیا. چن چن کے مذہب پوچھ کے لوگ مارے اور اس کے بعد وہ ٹیررسٹ کہاں ہیں؟ وہ واپس بھی آ گئے 200 کلومیٹر کراس کر کے پاکستان میں. واہ، کیا سیکیورٹی ہے اجیت دوول صاحب؟ پہلے آپ ثبوت دیں کہ وہ حملہ آور آر ایس ایس کے نہیں تھے. پہلے آپ ثبوت دیں کہ وہ حملہ آور بی جے پی کے نہیں تھے. پہلے آپ ثبوت دیں کہ وہ جو آپ نے سیکیورٹی 10 گھنٹے پہلے اس پارک سے پہلگام میں اٹھائی تھی وہ کس کے کہنے پہ اٹھائی تھی. پہلے آپ ثبوت دیں کہ وہ جو ڈمی ہسبینڈ اینڈ وائف بعد میں روتے ہوئے دکھائے وہ بعد میں گوا میں ہنی مون منا رہے تھے. وہ لڑکی لڑکا کون تھے جن کو آپ نے ہسبینڈ وائف بنا کے ادھر اڑایا؟ اینی وے، اب میں آ جاتا ہوں جو آپریشن سندور کے جو ایونٹس ہیں. اب ثبوت آپ مانگ رہے ہیں ہم سے، ہم دیتے ہیں اب آپ کو ثبوت. ہم نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ 6 جون کو جب آپ کے جو رافیل اور کچھ طیاروں نے پاکستان کے اوپر ان مدارس کے اوپر میزائل داغنے کی کوشش کی جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے تھے کہ جو ٹیررسٹ ہمارے 200 کلومیٹر آپ کے اندر گئے اور 200 کلومیٹر باہر آئے وہاں آ کے رکے ہوئے تھے، تو آپ کے جو جہاز ٹیک آف ہوئے تھے کیا وہ پورے جہاز واپس لینڈ کیے؟ آپ ہمیں ثبوت دیں. ہم نے تو سوشل میڈیا پہ بھی ہر چیز ڈال دی ہے. آپ کے اپنے انڈین میڈیا نے وہ جہاز جو رافیل گرے تھے ان کا ملبہ دکھا دیا ہے. 3 رافیل جو آپ کے سکواڈرن کے 13 سکواڈرن کے 9 سکواڈرن کے اور 21 سکواڈرن کے مسنگ ہیں. ان رافیلز کی ڈیٹیل دے دیں. آپ ان کی پکچر دکھا دیں. جو ٹیلز ہم نے آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ دی ہیں آپ ان ٹیل نمبر کے جہاز دکھا دیں. بات ختم. جو کمپنی جس نے رافیل کے ایجیکشن سیٹ بنائی ہے اس نے ڈکلیئر اپنی ویب سائٹ پہ کر دیا ہوا ہے کہ وہ رافیل گر چکے ہوئے ہیں. اس نے ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے کہ ٹو بی اناؤنسڈ لیٹر، لیکن ان جہازوں کا کریش اس نے ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. اس کے بعد آپ پوری دنیا نے وہ تماشا 6 تاریخ کو دیکھا جو آپ کا 3 رافیل گرے، 1 میک گرا، 1 یو اے وی گرا. اور میں نہ مانوں والی رٹ تو آپ قیامت تک لگائے رکھیں. وہ اس کے بعد پھر 9 تاریخ کو جب آپ نے دوبارہ مہم جوئی کرنے کی کوشش کی اور اپنے ہی سکھ ایریا میں جو ہمارے بھائی ہیں جو وکٹم ہے مسلمانوں کے ساتھ اور باقی اقلیتوں کے ساتھ بھارت میں، آپ نے انہی کے اوپر میزائل مار کے آپ نے اپنے میڈیا پہ بیان دیا کہ پاکستان نے حملہ کر دیا.
یہ آپ کی 9 تاریخ کی آپ کی خبریں ہیں، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے آپ کو اناؤنس کیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حملہ انہوں نے خود کیا ہے، پاکستان کبھی بھی سکھوں کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ اب یہ ثبوت ہم دیں کہ آپ دیں؟ 10 تاریخ کو پھر جو قیامت برپا آپ کے اوپر ہوئی وہ تو پوری دنیا نے دیکھی، اور اگر پاکستان نے تباہی نہیں مچائی تو وہ جو انکل ٹام آپ کے سیز فائر کرانے آئے تھے، جب لڑائی نہیں تھی، جب تباہی نہیں تھی، تو پھر سیز فائر کس کا؟ جب جنگ نہیں تھی تو صلح کس چیز کی؟ جنگ ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے تو انکل ٹام سیز فائر کراتے ہیں، آپ کو ریسکیو کر گیا، شکر کریں اس بات کا۔ جو بیان دیا ہے انہوں نے، اس میں ان کو الیبوریٹ کرنا چاہیے تھا کہ بالکل بن سکتا ہے، بن کہہ سکتا ہے، بن چکا ہے، کس چیز کی؟ مگر ٹیررزم کی، جو اس وقت بھارت میں پیک پہ ہے، ایکسٹریمزم کی، جس کی اس وقت بھارت جیسی کوئی پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ ہاں، اس لحاظ سے بھارت 2047 کیا آج بھی بھارت دنیا کی سب سے بڑی فوج ایکسٹریمزم کی، آر ایس ایس کی صورت میں، بی جے پی کے مرڈر ونگ کی صورت میں، آپ کے اقلیتوں کے حقوق سلب کرنے کی صورت میں، اور سکھوں کے حقوق سلب کرنے کی، مسلمانوں کے اوپر مسلط ہونے کی، اور اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو مسمار کر کے ان کے اوپر مندر بنانے کی دنیا کی سب سے بڑی فوج بن چکا ہوا ہے۔ اس کے بعد پولرائزیشن، اس وقت جتنی پولرائزیشن بھارت کے اندر ہو چکی ہوئی ہے، اس کا ریکارڈ پوری دنیا میں، بھارت اس لحاظ سے پوری دنیا کی سب سے بڑی فوج بن چکا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد بھارت سب سے بڑی فوج بن چکا ہے جس کے اپنے تمام بارڈرز کے تمام نیبرز کے ساتھ اس وقت کانفلکٹس ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ریسنٹ وار ہوئی، 4 جنگیں لڑ چکا ہوا ہے، چائنا کے ساتھ 3 جنگیں لڑ چکا ہوا ہے نارتھ والے بارڈر کے اوپر، بنگلہ دیش کے ساتھ آئے دن ان کا مٹ بھیڑ ہے اور بارڈر ایشوز ہے، نیپال کے ساتھ ان کا کانسٹنٹ وہ جو بلیک آئی لینڈ ہے اس کے اوپر ان کی جنگ چل رہی ہے۔ 35 سال سے سری لنکا کے ساتھ ان کا تامل ٹائگرز کے ایشو پہ جو ٹیررزم سری لنکا میں ایکسپورٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ ریسنٹلی لاسٹ ویک نیپال کے ساتھ انہوں نے ڈرون اٹیک کیا ہے، آخری ملک میمار رہ گیا تھا، وہاں انہوں نے ڈرون اٹیک کیا ہے، اور انہوں نے ان کے کچھ لیڈر مارے ہیں، اپنے آسام کے جو سیپریسٹ موومنٹ والے تھے۔ ایک بھی نیبرہڈ نہیں ہے جس کی بارڈر کے ساتھ ان کی فوج کے ساتھ اچھے تعلقات ہو۔ تو بیڈ نیبرہڈ میں بھارت دنیا کی سب سے بڑی فوج بن چکا ہوا ہے، اور اینٹی سوشلائزیشن میں بھارت دنیا کی سب سے بڑی فوج بن چکا ہوا ہے۔ اس وقت 22 کروڑ پبلک جو ہے ان کے پاس ٹوائلٹس نہیں ہیں، وہ باہر سڑک پہ جا کے اور ریل کی پٹڑیوں کے اوپر جا کے ہگ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے 22 کروڑ کے ہگنے کی فوج اس وقت جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی بن چکا ہوا ہے۔